بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر في بال لم يبدأ ببسم الله فهو أخطأ وأجزم. زائرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ احکام جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعے شروع نہ کیا جائے وہ احکام ناقص اور ادھوری رہ جاتی ہے. لہذا سلف صالحین کا یہ عمل رہا ہے، اکابرین کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ جب بھی کبھی اپنے کسی بھی کام کا آغاز کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا کرتے تھے. تو آئیے ہم بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سلف صالحین کے عمل کو اپناتے ہوئے، اکابرین کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے اس مبارک سفر کی شروعات سنت کے مطابق کرتے ہیں. تو آئیے ہم سب سے پہلے دعائے سفر پڑھ لیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. زائرین محترم، آج کا یہ ہمارا مبارک سفر اور یہ ہمارا مبارک قافلہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے نکلا ہے. آج کا یہ ہمارا مبارک سفر اور یہ ہمارا مبارک قافلہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے نکلا ہے جن مقامات کو ہم کبھی تصاویر میں دیکھا کرتے تھے اور کبھی ویڈیوز میں دیکھا کرتے تھے. اور جب بھی کبھی ہم ان مقامات کو دیکھتے تھے تو ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ تڑپ ہوتی تھی، یہ حسرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کب ہمیں اپنے در پہ بلائے اور ان مقامات مقدسہ کو دکھلائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اپنے در پہ بلایا بھی اور ان مقامات مقدسہ کو دکھلایا بھی. جن مقامات مقدسہ کو دیکھنے کی طرف، جن مقامات مقدسہ کو دیکھنے کی آرزو، جن مقامات مقدسہ کو دیکھنے کی حسرت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہوتی تھی. لہذا دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. لہذا دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اور جو لوگ بھی ان مقامات کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، ان مقامات کو دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی حاضری کا موقع عنایت فرمائے. ان مقامات مقدسہ میں آج کی جو ہماری سب سے پہلی منزل ہے، آج کی جو ہماری سب سے پہلی منزل ہے وہ ہے مقام احد، یعنی شہدائے احد جہاں پر تدبیر ہے وہ مقام ہے. آج کی ہماری منزلوں میں جو ہماری سب سے پہلی منزل ہے وہ ہے مقام احد. یوں تو تاریخ اسلام کے اندر بہت ساری لڑائیاں ہوئی، بہت سارے غزوات ہوئے، لیکن انہی لڑائیوں میں سے 3 بڑی بڑی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، جن میں سے دوسری لڑائی کا نام جو ہے جنگ احد ہے.
تاریخ اسلام میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور دوسری جو لڑائی ہوئی جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے، تو ہر لڑائی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس لڑائی کی وجہ یہ ہوئی کہ کفار و مشرکین کو جب مقام بدر میں ہار ملی، بدر کی لڑائی میں ان کو جب شکست ملی، تو لوگ مقام بدر سے لوٹ کر کے جب مکہ گئے تو ان لوگوں نے یہ قسم اٹھائی اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے باپ اور بھائی قتل کر دیے گئے، جب تک کہ ہم اپنے باپ اور بھائی کے قاتلوں سے ان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم چین اور خون سے نہیں بیٹھیں گے۔ کفار و مشرکین بدر سے لوٹ کر کے مکہ گئے تو ان لوگوں نے یہ قسم کھائی اور آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ پھر اگلی سال ہم اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے، وہاں کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ اسی ارادے سے تقریباً سن 3 ہجری میں 3000 کی فوج کو لے کر کے مکہ المکرمہ سے کفار و مشرکین روانہ ہوئے مدینہ المنورہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے ارادے سے۔ جب کفار و مشرکین 3000 کی تعداد کو لے کر کے مکہ المکرمہ سے نکلے، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی کہ کفار و مشرکین 3000 کی فوج کو لے کر کے مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ تو صحابہ کرام نے اپنی رائے دی۔ کچھ صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم یہ لڑائی اپنی دفاع کے لیے، اپنی بچاؤ کے لیے لڑیں گے، تو ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم یہ لڑائی شہر مدینہ کے اندر ہی رہ کر کے لڑیں۔ لیکن کچھ صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم یہ لڑائی اپنی دفاع کے لیے لڑیں گے تو ضرور، اپنی بچاؤ کے لیے ضرور لڑیں گے، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ ہم شہر مدینہ سے باہر چل کر کے لڑے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اوپر فیصلہ فرمایا، کیونکہ اکثر صحابہ کرام کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہم یہ لڑائی شہر مدینہ سے باہر چل کر کے لڑیں گے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مجاہدین کو لے کر کے مدینہ المنورہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مجاہدین کو لے کر کے نکلے تھے تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے افراد موجود تھے، کچھ بوڑھے بھی تھے، کچھ بچے بھی تھے اور کچھ جوان لوگ بھی تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی تعداد کو لے کر کے نکلے تو راستے میں آ کر کے عبداللہ ابن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے یہ بہانہ بنایا کہ ہماری رائے کے اوپر عمل نہیں کیا گیا ہے، یا یوں بہانہ بنایا کہ ہماری پیٹ میں درد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اس لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، اور اس نے بہانہ بنا کر کے راستے سے اپنے 300 منافق ساتھیوں کو لے کر کے واپس چلا گیا۔ یعنی عبداللہ ابن ابی نے راستے میں آ کر کے بہانہ بنایا اور بہانہ کر کے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے راستے سے ہی واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو آپ کے ساتھ 1000 کی تعداد تھی، لیکن راستے سے ہی 300 کی تعداد کو لے کر کے عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا، باقی بچ گئے 700۔ پھر 700 صحابہ کرام کو لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام احد پر پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 جانکار صحابہ کرام کو لے کر کے مقام احد پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 50 صحابہ کرام جو تیر چلانے میں ماہر تھے، آپ نے ان 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑی کے اوپر، ایک گھاٹی کے اوپر حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں آپ نے ان کو روکا اور آپ نے یہ حکم دیا کہ لڑائی میں ہماری ہار ہوئی ہوگی، لیکن جب تک کہ میری طرف سے کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے، کوئی دوسرا پیغام نہ آ جائے، آپ نے اپنی جگہ
کو نہیں چھوڑیں گے۔ زائرین المحترم، اس پہاڑی کے اوپر اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کرام کو روک رکھا تھا۔ تو پہاڑی آپ کی رائے لیفٹ پہ جا رہی ہے، یہ چھوٹی سی پہاڑی جو نظر آ رہی ہے جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں اوپر میں پہاڑی کے اوپر میں، یہ وہی پہاڑی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیرانداز صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے روک رکھا تھا، اور اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا تھا کہ لڑائی میں ہماری ہار ہو یا ہماری جیت، لیکن جب تک میری طرف سے کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے، کوئی دوسرا پیغام نہ آ جائے، اس وقت تک آپ لوگ اس پہاڑی سے نیچے نہیں اتریں گے، یعنی آپ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو درست فرمایا، اور جیسے ہی لڑائی شروع ہوتی ہے، شروع کے مرحلے میں ہی مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، مسلمان جو ہے جیت جاتے ہیں اور دشمن جو ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ نکلتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے پہاڑی کے اوپر روکا تھا، انہوں نے دیکھا کہ دشمن تو میدان میں نہیں ہے، دشمن تو میدان سے بھاگ چکا ہے، تو کیوں نہ ہم اس پہاڑی سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر کے مال غنیمت جمع کرے، اس طریقے سے ہمارے بھائی کی مدد بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا لوگ ان لوگوں سے بھول ہوئی اور وہ لوگ پہاڑی سے نیچے اترنے لگے، یعنی اس مقام پر ان لوگوں سے بھول یہ ہوئی کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہیں کیے اور پہاڑی سے نیچے اترنے لگے۔ جیسے ہی یہ لوگ پہاڑی سے نیچے اترے، دشمنوں نے دیکھا کہ وہ پہاڑی ایک دھرتی پہ خالی ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو روک رکھا تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر سے اپنے بھٹکے ہوئے ساتھیوں کو آواز لگائی اور ایک جگہ پر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے بھٹکے ہوئے ساتھیوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد دو طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ایک طرف سے خالد بن ولید، دوسری طرف سے اکرمہ ابن ابو جہل، یہ دونوں اپنی فوج کو لے کر کے مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ کی، مسلمانوں کے اوپر دوبارہ چڑھائی کر دی، اور اسی حملے کے نتیجے میں تقریباً اس لڑائی کے میدان میں 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ زائرین محترم، اب آپ کی گاڑی جو ہے احد کی پارکنگ میں پہنچ چکی ہے۔ جب آپ لوگ گاڑی سے نیچے اتریں گے تو آپ لوگ گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیں گے، آپ کی گاڑی کون سی کمپنی کی ہے، کمپنی کا نام اور گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ ہی چلیں، اور چل کر کے سلام پیش کر کے پھر ہم اپنی گاڑی کے اندر لوٹ جائیں گے، کیونکہ اس مقام پر یہی عمل ہے، اور یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا کے اندر تھے، آپ روزانہ کفار مشرکین نے دوبارہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، اور اسی حملے کے نتیجے میں تقریباً 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ چوٹ آئی، آپ کے پیشانی سے خون نکلا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل اس روئے زمین پر تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت جبرائیل ابھی جبل احد پر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر تھے، حضرت بکر صدیق تھے، حضرت علی تھے، یہ تمام کے تمام یعنی یہ تمام کے تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبل احد پر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر پہنچے، احد پہاڑ جو ہے لرزنے لگا، کانپنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبل، کیا تجھ کو معلوم ہے کہ تجھ پر کون ہے؟ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید اور دو شہید ہے، یعنی صدیق کے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبل احد پر موجود تھے، اور
شہید سے مراد سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبل احد پر موجود تھے۔ احد پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ رک گیا اور احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے پھٹ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ نے اپنے گود میں جگہ دی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، اور آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے نشان اس پہاڑی کے اوپر موجود ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے آرام کیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تمام بوڈی سے خون ٹپک رہا ہے، لیکن ایک بوڈی ایسی بھی ہے جس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ کی بوڈی ہے، کیونکہ حضرت حنظلہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اس پر سویر اسرائیل میں شریک ہوئے تھے اور ان کی شہادت ہو گئی تو فرشتوں نے ان کو غسل دلایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ کی بوڈی ہے، کیونکہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دلایا تھا اور حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ لوگ گاڑی سے اتریں گے تو گاڑی نمبر اور آپ کی گاڑی کون سی